بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ماموں کے بیٹے نے ایک فلسطینی عورت سے شادی کی تھی۔ سبھی کا یہی خیال تھا کہ فلسطینی عورت ہے تو بہت زیادہ ماڈرن ہوگی، کیونکہ فلسطین کے لوگ تو پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں، جینز بھی پہن لیتے ہیں۔ ہم نے جو ڈراموں میں اور ٹی وی میں دیکھا وہ تو یہی ہوتا ہے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ فلسطینی بہو کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ جب بھی ہم لوگ بھی جاتے تو وہ مہمانوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ ہم سب یہی سمجھے کہ شاید وہ ہم پاکستانیوں سے گھلا ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ خود کو انگریز سمجھتی ہے، شاید ہم سے بات بھی نہ کرے۔ لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے ماموں کہنے لگے کہ بیٹی آج رات کو ہمارے گھر آ جاؤ، کبد گھر میں اکیلی ہے، تم اگر آ جاؤ گی تو اس کو سہارا ہو جائے گا۔ وہ شادی میں بھی نہیں جانا چاہتی، کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتی، ایسے رات کو ایک اکیلی عورت گھر میں کیسے رہے گی؟ میں بوڑھا ہوں، میں تو اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، تم اگر اس کے ساتھ رہو گی تو بیچاری کا سہارا ہو جائے گا۔ مجھے تو ماموں کی بہو کی وجہ سے پہلے بھی بڑے ہی تحفظات تھے، میں سوچتی تھی کہ وہ ہم سے بات تک نہیں کرتی، لیکن آج ماموں نے مجھ سے التجا کی تھی، سو میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، میں آ جاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ مجھ سے میری بہنیں کہنے لگیں کہ اس فلسطینی بہو سے جو کہ ماموں کے مہمانوں سے بھی نہیں ملتی، تم خواہ جا کر کیوں اپنا وقت ضائع کرو گی؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی بات ہی سیکھنے کو مل جائے، اور پھر وہی ہوا۔ وہاں جا کر جو کچھ مجھے پتہ چلا میری زندگی کو پلٹنے کے لیے کافی تھا۔ میں رات کے تقریباً 7 بجے وہاں پہنچی تھی۔ ماموں نے مجھے اپنی بہو کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں جب اس سے پہلی بار ملی تو مجھے بڑا ہی پرسکون سا چہرہ معلوم ہوا اس کا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہی تھی، مطمئن بھی لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ سچ پوچھے تو مجھے بھی اس اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جاتے ہی ان کو تسلی دی، کہا کہ کبد آپ فکر نہیں کریں، یہ گھر بہت محفوظ ہے، اس میں کوئی نہیں آ سکتا، اور پھر جن بھوتوں سے تو ہم ویسے بھی نہیں ڈرتے۔ میری بات سن کر کبد ہنس پڑی اور بولی، ارے نہیں، ڈرتی تو میں کسی سے نہیں ہوں سوائے اللہ کے، بس آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اکیلے انسان کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، تو میں نے سوچا کوئی میرے ساتھ باتیں کرنے والا ہوگا، میں اس کے ساتھ آرام سکون سے اپنی رات بتا سکوں گی، ورنہ اور کوئی بات نہیں، ڈرتی ورتی میں کسی سے نہیں۔ مجھے کبد کی اس بات نے تھوڑا سا مایوس کیا تھا کہ ایک تو ماموں نے مجھے بلایا بھی ان کے ڈر کی وجہ سے، اور دوسرا پھر یہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں ڈرتی نہیں ہوں کیا؟ لیکن پھر مجھ سے انہوں نے یہی بات بولی کہ میں کسی بھی انسان سے خوف نہیں کھاتی، بس میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تب میرا دل چاہا کہ جان بوجھ کر ان سے ایسے سوال کروں، بھابھی کیا آپ کو کبھی وہاں پر ڈر لگا ہے؟ جس ملک میں آپ رہتی ہیں میں نے سنا ہے کہ وہاں بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں بھی خطروں میں ہوتی ہیں، کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ میری بھابھی کا یہ سن کر چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا، پھر آنکھوں میں ایک چمک آئی اور کہنے لگیں، ہاں ایسے واقعات تو وہاں پر بڑے عام ہیں، لیکن میرے ساتھ جو واقعہ ہوا سن کر تمہاری بھی زندگی بدل جائے گی۔ کئی لڑکیوں کی بدلی بھی ہے، اور کئی لڑکیوں نے اس سے وہ سبق سیکھا ہے جو وہ ساری زندگی نہیں سیکھ پاتی۔ ایسا کیا واقعہ ہے؟ مجھے بھی سنائیے۔ مجھے یکدم اس واقعے میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ تبھی بھابھی نے مجھے ایک چادر دکھائی، اس چادر پر خون کے 4 اور موٹے موٹے دھبے تھے۔ میں یہ دیکھنے لگی، یہ کیا ہے؟ اسی کی تو کہانی سناؤں گی تمہیں۔ یہ دھبے میری عزت کے محافظ ہیں۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ خون کے دھبے اس لڑکی کی عزت کے محافظ کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ کیسے؟ تم میری کہانی سنو گی تو رو پڑو گی اور دوبارہ کبھی خوف نہیں کھاؤ گی۔ یہ ایک ایسی معمول کی شام تھی جب میرے ابا، بھائی، ہم سب لوگ گھر سے نکل پڑے۔ ہم یروشلم میں رہتے تھے، اور وہاں پر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں۔ عموماً تو یہی ہوتا تھا، کیونکہ عورتیں گھروں میں بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی تھیں، سو وہ اپنے اپنے مردوں کے ساتھ مسجد میں چلی جاتیں۔ مرد نماز پڑھتے، عورتیں بھی نماز پڑھتی، اور پھر یہ لوگ ساتھ گھر آ جاتے تھے۔
لیکن اس دن بہت ہی مختلف واقعہ ہوا۔ موسم تو پہلے سے ہی ابر آلود تھا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میرے ابا مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی، میرا دل نہیں مان رہا، آج تم گھر میں ہی رک جاؤ، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا، لیکن لگتا ہے کہ باہر کا موسم خراب ہے۔ میں نے کہا نہیں ابا، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی، ہم دونوں کے ساتھ جو بھی ہو وہ ایک ساتھ ہو۔ میں کسی سے ڈرتی نہیں، اپنے ابا سے محبت کرتی ہوں، میں نے بڑے لاڈ اور ارمانوں سے کہا تھا۔ تبھی ابا اور میرے 2 بھائی گھر سے نکل پڑے تھے۔ جب ہم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں پر آج پہلے سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ سب لوگ آج عبادت کی غرض سے آئے تھے، کیونکہ کل رمضان شروع ہو رہا تھا اور آج رمضان کا اعلان ہونا تھا، اس لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد عبادت کے لیے جمع تھی۔ میں بھی انہی عورتوں میں شامل ہو گئی جو کہ اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ آئی تھیں۔ ہم لوگ پچھلی صف میں تھیں جبکہ مرد اگلی صفوں میں تھے۔ یوں نماز شروع ہو گئی۔ ابھی ہمارے تھے کہ فوج ہم پر ٹوٹ پڑی۔ اسرائیلی فوج نے ہم پر حملہ کر دیا، وہ حملہ جس کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، ہم نہتے نمازی تھے، ہم پر حملہ کر کے ظاہر ہے انہوں نے تو جیت ہی جانا تھا۔ وہ ٹرین کیے گئے پروفیشنل فوجی تھے اور ہم نہتے عوام۔ چنانچہ انہوں نے مردوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ پہلے تو ہم نے نماز بھی نہیں توڑی، ہم اللہ پر یقین کرنے والے لوگ تھے، لیکن جب لوگوں کی چیخ و پکار سنی تو ہمیں نماز توڑنا پڑی۔ میرے ابا کو گولی لگ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح رونے لگی۔ میں نے دیکھا وہاں پر موجود فوجی عورتوں کو بھی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ جب میرے بھائی نے میری طرف دیکھا تو چیخ کر بولا، جاؤ جاؤ کبت، یہاں سے چلی جاؤ، چھپ جاؤ کہیں پر، یہ درندے تمہیں نوچ لیں گے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں وضو کرنے کے لیے بنے گئے چھوٹے چھوٹے حجروں کی طرف دوڑنے لگی۔ ان حجروں میں پہنچ کر میں نے پناہ لی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک فوجی تھا جو کہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کا بھاری بھرکم وجود دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے سر پر بال بھی نہیں تھے، وہ گنجا تھا۔ میں نے اس کی طرف منت والے انداز میں دیکھا۔ مجھے چھوڑ دو۔ میری بات سن کر وہ بڑا سا قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ تمہیں کیوں چھوڑ دوں؟ تمہیں چھوڑ دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نے میری نقل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی، لیکن میں ضبط کیے کھڑی رہی۔ میں دروازے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ باہر کی طرف۔ بالآخر وہ جیت گیا، میں ہار گئی۔ وہ آگے کی طرف بڑھنے لگا اور میں پیچھے دیوار کے ساتھ چپکنے لگی۔ کہاں تک جاؤ گی؟ یہ دیوار تو ختم ہو گئی ہے، اس نے بڑی ڈھٹائی سے کہا تھا۔ میرے پاؤں کانپنے لگے تھے۔ مجھے بس اپنی عزت پیاری تھی، جان کی بھی پرواہ مجھ کو نہ تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ مسلسل میری طرف بڑھ رہا تھا، جیسے اس کے ارادے غلط ہوں۔ پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں کوئی اور بات آئی ہو، ارے میں یہاں پر تھوڑی دعوت اڑاؤں گا، میرے ساتھ چلنا پڑے گا تمہیں۔ آج کیسے بچو گی؟ اپنے اللہ کو پکارو نا، وہ تمہیں بچانے آئے گا۔ وہ بار بار اسی طرح کی باتیں کر کے میرے دل کو دہلا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا چاہا۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑ دو، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی، جہاں کہو گے وہیں جاؤں گی، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھ پر اس نے گن تان رکھی تھی۔ میں اس کی اشارے پر آگے آگے چلنے لگی، یہاں تک کہ ہم مسجد کے احاطے سے نکل گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل بھی آ گئے۔ ارے کہاں لے کر جا رہے ہو اس چڑیا کو؟ ان میں سے ایک بولا، دعوت اڑانی ہے آج، تم لوگ بھی فارغ ہو کر کیمپ میں آ جانا۔ میں اسے قریب ہی واقع کیمپ میں لے کر جا رہا ہوں، ساری زندگی اس دعوت کو بھولے گی نہیں۔ وہ چاروں قہقہا لگا کر ہنسے۔ باقی 2 پیچھے رہ گئے اور 2 فوجی میرے ساتھ آ گئے تھے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی بندوقیں مجھ پر تان رکھی تھیں۔ میں ان کے اشارے پر آگے آگے چل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اب خوف ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں اب دل ہی دل میں ذکر کرنے لگی، اپنے رب کو پکارنے لگی۔ 2 منٹ کے فاصلے پر ایک بڑا سا کیمپ آ گیا تھا۔
یہ کیمپ مضبوط ٹینٹ سے بنایا گیا تھا۔ پھر یہ لوگ مجھے کیمپ کے اندر لے گئے۔ کیمپ کے اندر سے آتی شراب کی بدبو سونگھ کر میرے تو ذہن پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا جیسے آج میں اپنی زندگی کا سب سے بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اور میں یہاں سے واپس نہیں جا پاؤں گی۔ ان لوگوں نے مجھے ہنستے ہوئے ایک کرسی پر بٹھایا، کہنے لگے کہ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ اور یہاں سے ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے، اس کے بعد تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ میں نے ہمت کر کے ان کو یہ بات بول دی۔ ہاں تو جان سے مارنا ہے مار دو مجھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنی عزت کی پرواہ تو ہے نا تمہیں مارنے کے بعد بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس میں سے ایک فوجی نے بڑی رعونت سے کہا تھا، اس کے چہرے پر فرعونیت تھی، میں اس کا لہجہ دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہیں تھی، میں بس اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں ان لوگوں کو اشتعال نہیں دلانا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں پر انسان کو اپنی جان یا عزت کا خطرہ ہو تو وہاں پر انسان کو عاجزی سے کام لینا چاہیے، اگلے لوگوں کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ یہ لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی لگ رہے تھے کیونکہ رات کا وقت تھا۔ ایک نے کہا کہ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور کچھ اچھا سا پہن کر آؤ۔ وہ فوجی گیا، جا کر اس نے اپنی وردی اتاری اور نارمل کپڑوں میں باہر آ گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ان سب نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، اب وہ نارمل کپڑوں میں تھے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان چاروں کے سروں پر بال نہیں تھے۔ گنجے سروں کے ساتھ وہ اور بھی زیادہ دہشت ناک لگتے تھے۔ چاروں کے سر گنجے تھے اور چہرے ایک جیسے چاروں آپس میں بھائی لگتے ہوں۔ پھر ایک نے وہاں سے ایک بڑا ڈبہ نکالا، ڈبے میں کالی کالی بوتلیں تھیں جن میں شراب تھی۔ بوتلوں کے ڈھکن کھول کر انہوں نے ایک کی طرف رکھ دیے۔ آج شراب پئیں گے اور دعوت اڑائیں گے۔ ہمارے پاس تو آج ایک ایسی دعوت ہے جسے اڑانے میں بہت لطف آئے گا۔ ان میں سے ایک نے ذو معنی انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا تو میرا دل کانپ گیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے چربی والا گوشت نکالا اور اسے فرائی کرنے لگا۔ یہ چربی والا گوشت جس نے فریج میں سے لایا تھا، ان کے پاس کھانے پینے کی ہر ایک چیز ہوا کرتی تھی۔ گوشت پکانے کے بعد شراب بھی اپنے ساتھ گلاسوں میں انڈیل کر رکھی۔ ان میں سے ایک کی نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ اس نے شراب ایک گلاس میں انڈیلی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ لو تم بھی پیو، تم بھی کیا یاد رکھو گی کہ تمہیں اغوا کر کے لے جانے والے تمہیں شراب اور گوشت دے رہے تھے، کتنے اچھے ہیں ہم۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے کہکہا لگایا۔ مجھے ان کی بدبودار باتوں سے بہت خوف آ رہا تھا، ابا اور بھائی کی بھی یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں باہر شور شرابہ ہوا۔ یہ لوگ اپنی اپنی جگہ الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ٹینٹ کا دروازہ کھلا، 3 فوجی اور اندر داخل ہو گئے۔ میری طرف دیکھتے ہی ان سب بھر گئی۔ ارے یہ بلبل تم نے کہاں سے لائی ہے؟ ہم تو تھکے ہوئے آئے تھے، سوچ رہے تھے آتے ہی سو جائیں گے، مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے ان چاروں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ سارے کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاں تو آج دعوت مل کر اڑائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ہم اکیلے کھانے والے تھے؟ تم سب کے لیے اسے کیمپ میں لے کر آئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ موصوفہ کتنی خاموش اور کتنی فرما بردار ہیں، اسی طرح چپ چاپ بیٹھی ہیں، انہیں ہماری کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ چاروں ناچنے لگے، ایسے جیسے کوئی پاگل نشے سے دھت آدمی کسی بات پر ناچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اب خوف نہیں کھا رہی تھی، میں دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے شراب کی بوتلیں پینا شروع کر دیں۔ گوشت کھا کر یہ لوگ شراب پی رہے تھے اور ساتھ ہی ناچ بھی رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی ناچنے کا کہا، بولے کہ اٹھو، اٹھ کر ہمارے لیے ناچو، ہمیں خوش کرو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن میں اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ وہ پھر سے مست ہو کر ناچنے لگے۔ اب وہ مجھے کچھ کہنے کے بجائے آپس میں ناچنے لگے۔ میں کرسی پر ہی بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے، ان کے ناچتے ناچتے میں یہاں سے نکل جاؤں تو یہ شاید پہچان بھی نہ پائیں۔ میں دھیرے دھیرے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ان کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ میں آہستہ سے اٹھ کر خیمے کا دروازہ کھولا، مگر ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور زور کا کہکہا لگایا، تمہیں کیا لگا
शराब पीकर हम इतने नशे में आ गए कि तुम्हें भूल जाएंगे। अरे तुम्हें जो एक बार देख ले वो कैसे भूल सकता है। उनमें से एक आदमी ने खींचकर मुझे दरमियान में ला खड़ा किया। अरे इसे नाचने का कहो तो ये नाचती नहीं, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उनमें से एक आदमी बोला, नाचने वालियाँ क्या ऐसे कपड़े पहनती हैं? तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ अच्छा सा पहनकर हमें अपना डांस दिखाओ, फिर शायद हम तुम्हें बख्श भी दें। उनमें से एक ने कहा, नहीं, बख्शने वाला मामला तो नहीं होगा, अलबत्ता तुम कुछ रायत ले सकती हो। तुम चाहो तो रात को यहीं रुक जाओ, फिर सुबह आराम से चली जाना। उनमें से एक आदमी ने कहा। अब वो चारों मुझे छेड़छाड़ करने लगे थे। तभी खेमे के बाहर एक ज़ोरदार आवाज़ आई। चारों ने अपनी अपनी बोतलें इधर उधर कर दी और फिर खेमे से बाहर चले गए। बाहर शायद कोई गाड़ी आई थी, ये भी इन्हीं के मुतालिक थी। गाड़ी में कुछ सामान था। सामान निकालकर ये लोग खेमे के अंदर ले आए। बज़ाहिर अब हालात नॉर्मल हो गए थे, लेकिन मैं उधर ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। इस भगदड़ में मैंने अब निकलने की कोशिश नहीं की। मैं जानती थी कि ये लोग मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने इनकी मिन्नत करना बेकार समझा था। मैं अपने दिल में अल्लाह को पुकारने लगी। ये लोग अंदर कमरे में दोबारा से आ गए, मगर अब की बार मुझे छेड़ने की बजाय खींचकर एक डब्बे के पीछे किया और बाहर निकल गए, गोया कि ये लोग मुझे यहाँ कैद करके गए थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि बदबू के उन भपकों से तो जान छूटी। मैं इधर उधर अपना दिमाग लड़ाने लगी। मैंने खेमे को खोलने की कोशिश की, मगर ये मेरे बस से बाहर था। खेमा बहुत मजबूत था। फौजी कैंप जाहिर है मजबूत तो होगा ही। मैंने इधर उधर से डंडे उखाड़ने के लिए भी अपने हाथ को बढ़ाया, लेकिन मुझे मेरा हाथ जख्मी होने के अलावा और कुछ नहीं मिला था। मैं अभी इन्हीं कोशिशों में लगी हुई थी कि वो चारों बदमस्त हाथी एक बार फिर खेमे के अंदर दाखिल हुए। अब वो रहम करने के मूड में नहीं थे। उसमें से एक आदमी ने बाकियों से कहा, चलो दोस्तों, अब तुम लोग बाहर चले जाओ। ये आइडिया मेरा था, सो पहले मैं इससे कुछ सवाल जवाब कर लूँ। तुम लोग तब तक बाहर इंतज़ार करो। अगर इसने मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब दिया तो मैं इसे छोड़ दूँगा, वरना इसकी मर्ज़ी। अगर ये खुद ही अपनी किस्मत में रुसवा होना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं। वो लोग बाहर चले गए। अब पीछे एक आदमी रह गया। उसने मेरे सामने मुक़द्दस किताब रखी। ये मुक़द्दस किताब यहूदियों की थी। इसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और लर्ज़ा तारी हो गया। एक तरफ कुरान पाक भी रखा गया। मुझे बताओ, इनमें से तुम्हारी किताब कौन सी है? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है? हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए हमारा मज़हब कबूल कर लो और हम जैसी हो जाओ। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूँगा। तुम्हें एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम्हें बेपनाह पैसा मिलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी। कैदोबंद की सोबतें भी नहीं होंगी। तुम क्यों ज़लील और रुसवा हो रही हो? तुम जैसी ज़हीन, चालाक और बहादुर लड़की हमारे साथ काम करे तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है। तुम इन कमज़ोर और मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ रहकर अपना वक़ार खो दोगी। और यकीन मानो, शराब के नशे में मस्त वो जो 4 आदमी बाहर हैं, वो तुम्हें ऐसे नोचेंगे कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी और तुम अपने अल्लाह को भी भूल जाओगी। तुम ऐसी बातें मत करो। मैं अपने ईमान से एक कतरा भी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे अपने अल्लाह से मोहब्बत है। अच्छा, तुम यहूदा को खुदा नहीं मानोगी? उसने मुझसे आखिरी बात जैसे तंबी के अंदाज में पूछा। नहीं, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानती। मेरा रब अल्लाह है और मैं सारी ज़िंदगी उसी की इबादत करूंगी। तुम अगर मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े भी कर दो तब भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मेरी ज़िंदगी में अपने रब के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर बुलाओ अपने रब को, खुद को छुड़ा कर दिखाओ। अगर आज वो तुम्हारी मदद करने लगा तो मैं भी तुम्हारे जैसा मुसलमान हो जाऊंगा। ज़िद्दी होते हो, किसी की बात नहीं सुनते। उसकी बात सुनकर मैं भी डट गई। हाँ ठीक है, मैं अपने रब को पुकारती हूँ। तुम अपना ज़ोर आजमा कर देख लो। अब मेरे दिल में ईमान की मजबूती और लहजे में पुख्तगी आ गई थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। क्या चीज़ हो तुम? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि खेमे के अंदर वो चारों बदमस्त हाथी फिर दाखिल हो गए। मानी कि नहीं मानी? लगता है ये प्यार की ज़ुबान नहीं समझेगी। उठो लड़की, हमें नाच कर दिखाओ। उनमें से एक ने मेरा दुपट्टा छीना। मैंने अपने दिल की इंतहा से अपने रब को पुकारा। मैंने अल्लाह का नाम लिया तो मैं
خود بھی حیران رہ گئی کہ میرے گلے سے ایک ایسی دھاڑ نکلی جو شیر کی دھاڑ کے مشابہ تھی۔ لگ رہا تھا کہ میں کوئی نازک سی عورت نہیں بلکہ دھاڑنے والا ایک درندہ ہوں۔ میری آواز کی گونج سے خیمہ کانپ اٹھا تھا۔ وہ چاروں مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ حیوان ہوں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باہر ایک دھماکے کی آواز ہوئی۔ خیمے کا دروازہ کھلا اور ایک سانپ اندر داخل ہوا۔ اس سانپ کو دیکھتے ہی ان چاروں کے چہروں پر خوف کی سی لہر دوڑ گئی۔ ایک نے اپنی پسٹل نکالی، لیکن اس سانپ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ڈنگ مارا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور پھر چاروں خوفزدہ ہو کر باہر بھاگنے لگے، لیکن اس نے باقیوں کے سروں پر بھی ایسے ہی ڈنگ مارنا شروع کر دیے۔ میں اس سانپ سے خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ وہ تو میری مدد کے لیے آیا تھا۔ میں کیوں کر خوفزدہ ہوتی؟ یہ تو میرے رب کی مدد تھی۔ پھر اس سانپ نے ان چاروں کو ڈسا اور وہ نیچے زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ تڑپ تڑپ کر میرے سامنے انہوں نے جان دی۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میں خیمے سے باہر نکلی۔ اعلیٰ حکام تک یہ بات گئی تو انہوں نے اس علاقے سے فوجی کیمپ ہی ختم کرنا شروع کر دیے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں بہت زیادہ سانپ اور جنگلی جانور تھے۔ آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گی، تم یہ سوچتی ہوگی کہ مسلمانوں پر اتنی جنگیں کیوں مسلط کی جاتی ہیں، اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ آزمائشیں بھی اسی لیے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان کی پختگی کو آزمائیں اور ان مشکلات کی وجہ سے اپنے رب کو پہچانیں۔ بلا شبہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔